پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ تمام حقائق عوام اور میڈیا کے سامنے رکھیں اور یقینی بنائیں کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کے کسی بھی منصوبے کا حصہ نہیں بنے گا۔ اچھا، اب خبر یہ ہے کہ بورڈ آف پیس کے اجلاسوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی شرکت کیا کریں گے اور ظاہر ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف بھی ان اجلاسوں میں شریک ہوا کریں گے۔ اب پاکستانی وزیر اعظم کا فلسطینیوں کے قاتل وزیر اعظم کے ساتھ ایک ساتھ موجود ہونا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو کسی صورت بھی اچھے آپٹکس نہیں ہوں گے، خاص طور پہ اس وقت جب اس بورڈ میں فلسطینیوں کی کوئی نمائندگی بھی نہیں ہے۔ ویسے یہ وہی پاکستان ہے جہاں ملک کے اندر امن کی بات کرنے والوں کو فلاح کا ایجنٹ کہہ دیا جاتا ہے اور باہر عالمی امن کے لیے وہ دعوے بلند کیے جاتے ہیں۔ بقول مصدق ملک کے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف عزت چاہتے ہیں، لیکن اس حکومت کو جعلی مینڈیٹ اور فارم 47 کے تانے تو ہر طرف سے دیے جاتے ہیں۔ پاکستان جہاں 15 سال 18ویں ترمیم کی افادیت پر بیانیہ بنایا جاتا رہا نا، صوبائی خود مختاری کی ضرورت پر عوام کی خوب ذہن سازی کی جاتی رہی اور اچانک ایک دن یہ ڈکوسلا بن جاتی ہے۔ لیکن جناب اب یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا، یہ صرف انسانوں اور صوبوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک معصوم اور سیدھے سادے جانور کے لیے بھی خطرہ بن گئی ہے، اور وہ جانور کوئی اور نہیں بلکہ گدھا ہے۔ ابھی کل ہی قومی اسمبلی میں جب گدھوں کے گوشت کا معاملہ اٹھایا نا، تو ایک رکن قومی اسمبلی نے سوال کیا کہ اسلام آباد میں گدھے کا گوشت کھلایا جاتا ہے، اس کو کون دیکھتا ہے؟ تو وفاقی وزیر فوڈ اینڈ سیکیورٹی رانا تنویر نے ایک شاندار دلیل پیش کی جو میرے خیال سے سونے میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ ویسے تو اب پاکستان میں سونا بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 لاکھ روپے فی تولہ ہو گیا ہے۔ سونے کی قیمت بھی یہاں مسلسل بڑھ رہی ہے اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ اس وقت دھڑا دھڑ سونے کو ذخیرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں ایک ٹرینڈ تو ہے کہ جس چیز کی قیمت اوپر جائے اس کا سٹاک کر کے اس میں حصہ ڈالا جاتا ہے اور اس کی قیمت کو مزید اوپر لے جایا جاتا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ 1970 کی دہائی کے بعد سب سے زیادہ تیزی سے ہونے والا اضافہ ہے، جو گزشتہ برس اپریل سے اب تک 50% سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو ایسے میں پھر رانا تنویر کا یہ جملہ یہ تو پھر مزید مہنگا ہو گیا۔ تو رانا تنویر حسین نے یہ فرمایا کہ یہ سب اب 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں کا معاملہ ہے اور گدھوں کے گوشت کے معاملے کو ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی دیکھتی ہے۔ میرے پاس اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ ویسے صرف گدھے کا نہیں، مردہ مرغیاں اور جانوروں کا گوشت بھی کھلایا جاتا ہے۔ واہ رانا صاحب واہ، آپ نے تو واقعی ارسطو، سقراط، بقراط سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہاں وزارتیں دینے کا آخر کرائٹیریا کیا ہے؟ کیا صرف منہ پھاڑ کر اپوزیشن کو تانے دینا یہی واحد میرٹ ہے؟ اگر اللہ نے عزت آپ کو دے ہی دی ہے تو بولنے سے پہلے ذرا سوچ ہی لیا کریں، یا کم از کم پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے اپنی وزارت کی جو بنیادی معلومات ہے وہ تو حاصل کر کے آیا کریں نا۔